نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حضرت اقدس مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھروی دامت برکاتہم کی کتاب 40 گناہ کا درس چل رہا ہے. حسد کے گناہ کا جو علاج ہے اس پر گزشتہ کل سے بات چل رہی ہے کہ اس کے چند علاج بیان کیے. اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس شخص سے حسد ہو جائے، چونکہ اس کو بدنام کرنے کو دل چاہتا ہے، یعنی جس سے دل میں حسد ہے، جلن ہے، اب اس کو بدنام کرنے کو دل چاہتا ہے، اس کی غیبت کرنے کو دل چاہتا ہے، اس لیے اس کا علاج یہ ہے کہ اس شخص کی زبان سے تعریف کرو. یعنی حسد کا جو رذیلہ جو انسان کی نیکیوں کو ختم کرنے والا ہے، اب اس کا علاج جسمانی امراض سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بزرگوں نے فرمایا کہ جسمانی امراض کا زیادہ سے زیادہ جو انجام ہے وہ موت ہے. کتنا ہی خطرناک مرض کیوں نہ ہو، لیکن جب موت آتی ہے تو جسمانی امراض کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ ایسی انسان کے روح کی بیماریاں ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو تنگ کرتی ہے، کیونکہ جسم کو تو موت آتی ہے، روح کو موت نہیں آتی. تو اس لیے ان بیماریوں کا علاج جسمانی امراض سے زیادہ ضروری ہے، لیکن آج اس کا جو ہے فکر ہمیں نہیں ہوتا. تو اس کا علاج یہ ہے کہ جس سے دل کے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے، یعنی اس کی ترقی کو دیکھ کر، اس کی نعمت کو دیکھ کر، اس کی عزت کو دیکھ کر، اس کی دولت کو دیکھ کر، کسی بھی سبب سے ہو سکتا ہے، اور پھر دل کے اندر اس کی نعمت کا زوال چاہ رہا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس باقی نہ رہے، یہ ترقی باقی نہ رہے. اب یہ اندر سے اس کی نعمت کا زوال چاہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہے کہ جو اس کو ملا اللہ کی طرف سے ملا. تو جب من جانب اللہ اسے وہ ملا ہے تو دوسرے شخص کو اس پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر معترض ہے، اور اللہ کی تقسیم پر یہ جو اعتراض کر رہا ہے، اگر یہ صرف اتنا سوچ لے کہ بھئی میرا ایسا چاہنے سے میرا کیا فائدہ ہوگا، اس کا کیا نقصان ہوگا، تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو وہ نعمت دی ہے اور اللہ ہی اس کی نعمت کی حفاظت کرنے والا ہے. کسی انسان کے چاہنے سے کسی کی نعمت میں زوال نہیں آتا. جب اللہ نے اس کو دی، اللہ حفاظت کرنے والا ہے. تو اس کی اس چاہت کے ساتھ، اور اس کا جو سب سے زیادہ برا درجہ ہے، خبیث درجہ ہے، کہ اس درجے انسان کے دل میں حسد آتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت چاہے مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس باقی نہ رہے، اور یہ حسد کا بدترین درجہ ہے. تو اس لیے اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے اس کے مختلف علاج بیان کیے. اس میں سے ایک علاج یہ بھی ہے کہ بھئی یہ سوچو نعمت دی کس نے ہے؟ اللہ نے دی ہے. تو جیسے اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے. تو بجائے اس کے کہ میں اس کی نعمت کا زوال چاہوں، اس کی ترقی کا زوال چاہوں، میں کیوں نہ اللہ سے مانگوں؟ میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو کیوں نہ مضبوط کروں؟ اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے. پھر دوسرا یہ کہ میرے چاہنے سے
اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو جب بھی یہ کام قابل ترک ہے، چھوڑنے کے لائق ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب دل کے اندر یہ حسد ہوتا ہے تو انسان اس کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ کہیں بھی بیٹھ گیا، کہیں بھی بات کرنے کا موقع مل گیا، اب اپنے دل کی جو جلن ہے اور دل میں جو حسد ہے، اب اس کا اظہار جو ہے اس کی برائی کی شکل میں کرتا ہے، اس کو بدنام کر کے کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ غیبت ہے۔ اور غیبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے زیادہ اشد ہے، اس سے زیادہ بری چیز ہے، کیونکہ زنا جو ہے وہ باہی گناہ ہے اور غیبت جو ہے وہ جاہی گناہ ہے۔ تو باہی گناہ کرنے کے بعد انسان کے دل میں ندامت آتی ہے، اپنے کو گنہگار سمجھتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، لیکن غیبت کرنے والا اس کو برا سمجھتا ہی نہیں، تو اسے توبہ کی توفیق کیسے ملے گی جبکہ گناہ کبیرہ ہے؟ تو اس لیے غیبت کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ جیسے کل بات چل رہی تھی کہ علاج بالضد یہ ہے کہ جس کی برائی کرنے کو دل چاہتا ہے، جس کی غیبت کرنے کو دل چاہتا ہے، اب اس کا علاج بالضد یہ ہے کہ اس کی تعریف کرو، کہیں پر بھی بیٹھو اس کی تعریف کرو کہ بھئی فلاں آدمی تو بہت اچھا ہے، اس کی عادت اچھی ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کے اندر یہ خوبی ہے، وہ خوبی ہے، اس کی تعریف کرو۔ دل تو اندر سے نہیں چاہے گا، لیکن اپنے اس دل کا، اس مرض کا علاج کرنے کے لیے بتکلف اختیاری طور پر اس کی تعریف کرو، اور اس کے اندر کوئی خوبی تلاش کرو کہ کوئی انسان کتنا ہی برے سے برا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان خوبیوں سے خالی ہے، کسی کی خوبیاں پوشیدہ ہوتی ہیں، کسی کی خوبیاں اجاگر ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں۔ تو جس سے دل کے اندر حسد کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، ارے بھائی اس کی خوبی تلاش کرو، اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہے وہ خوبی بھی تو ہوگی، اور اس کی وہ اچھائی تلاش کر کے، اس کی وہ خوبی تلاش کر کے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو، بھائی اس آدمی کے اندر یہ خوبی بہت اچھی ہے کہ اس کی فلاں عادت اچھی ہے۔ اگرچہ اس طرح کرنے کو دل گوارا نہیں کرے گا، لیکن زبان پر ہمیں اختیار ہے، اپنی زبان پر ہمیں اختیار ہے کہ جس اختیار سے ہم اس کی برائی کرنا چاہتے ہیں، اسی اختیار سے اس کی تعریف بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا زبان سے تعریف کر دو، کیونکہ اس بیماری کا علاج ہی دل پر آرے چلانا ہے، یعنی اپنی چاہت کے خلاف کرنا ہے۔ دل تو چاہتا ہے ایسا کر دے، ویسا کر دے، اب اس کی مخالفت کرنی ہے، کیونکہ اس مرض کو اندر سے زائل کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے نیاز مندی اور عاجزی کے ساتھ ملاقات کرو، یعنی ملاقات ہو جائے، اب کوئی بڑائی، کوئی تکبر، کوئی اکڑ، یہ نہیں، عاجزی انکساری۔ اور اللہ کو بندے کا چھوٹا بننا پسند ہے، بندے کی عاجزی اور انکساری اللہ کو پسند ہے، اور جو بندہ عاجزی اور انکساری کو اختیار کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اس بندے کی طرف ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کی مخلوق سے اچھا برتاؤ کون کرے گا؟ وہی کرے گا کہ جس کے دل کے اندر عاجزی ہوگی، نرمی ہوگی، اپنے کو دوسروں سے چھوٹا سمجھے گا، دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھے گا، وہی اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا۔ تو اس طرح سے جب ملاقات ہو تو نیاز مندی، عاجزی کے ساتھ ملاقات کرے، بڑائی اور تکبر کے ساتھ نہیں، کیونکہ یہ تکبر اور بڑائی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس تکبر اور بڑائی کی وجہ سے انسان آزمائش اور امتحان کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور کوئی زبان کا نکلا ہوا بڑا بول ایسا اللہ کو ناپسند ہوتا ہے کہ انسان پر ایسی آزمائشیں آ جاتی ہیں، انسان خود پریشان ہوتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، کون سی خطا ہو گئی، حالانکہ وہ زبان سے کوئی نکلا ہوا ایسا بول تھا جسے یہ بھول گیا۔ اور یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے اور اسے خود بھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہوتا ہے، اتنا مبغوض ہوتا ہے کہ ایک زبان کا نکلا ہوا کلمہ اسے جہنم کی گہرائیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے تول اور بعد میں بول، یعنی سوچ کر بولنے کی عادت ہونی چاہیے کہ جو بات آدمی زبان سے کرے پہلے سوچ لے کہ بھئی مجھے یہ بات بولنی چاہیے یا نہیں بولنی چاہیے، اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا۔
کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی تمام عزت اور وقت ختم ہو جاتی ہے. کوئی ایسی بات زبان سے نکال دی، لوگوں کے اندر ایک بھرم تھا وہ ختم ہو گیا. کس وجہ سے؟ زبان کے نکلے ہوئے کلمے کی وجہ سے، ایک بول کی وجہ سے. اسی لیے آتا ہے کہ خاموشی کے اندر نجات ہے، کہ جب تک آدمی خاموش رہتا ہے اس کا بھرم قائم رہتا ہے، اور جہاں کوئی زبان سے بات نکالی سارا بھرم ختم ہو گیا. اس لیے سوچ کر بولنے کی عادت ہو. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اگر اس کو کوئی صدمہ یا تکلیف پہنچے، یعنی جس سے دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی صدمہ پہنچ جائے، تو اس تکلیف پر آپ بھی رنج اور غم کا اظہار کرو، یعنی اس کے دکھ درد کو بانٹو، اس کے دکھ درد کے اندر شرکت کرو. یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ اس نے ایسا کیا تھا اور ایسا ہو گیا. تو یہ جملہ، یہ کلمہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کہ بھائی اللہ کے فیصلے ہیں، اس کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے کہ کسی کو اللہ خوشی دیتا ہے، کہیں پر غمی آ جاتی ہے، کہیں پر صحت ہوتی ہے، کہیں پر بیماری ہوتی ہے، کہیں پر نفع ہوتا ہے، کہیں پر نقصان ہوتا ہے، کہیں پہ کامیابی ہوتی ہے، کہیں پہ ناکامی ہوتی ہے. اللہ کے فیصلے سدا حکمتیں ہیں. ہم اللہ کے فیصلوں کی حکمتوں کو کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اگر بھائی مسلمان کو کوئی رنج پہنچے، تکلیف پہنچے، اس کے رنج کو، اس کے دکھ درد کو بانٹو. دو تسلی کے بول دو کہ بھئی اللہ آپ کے نقصان کی تلافی کر دے، اللہ تعالیٰ اپنی مدد آپ کے شامل حال کر دے. تو اسے دعا تو دے سکتے ہو، تو اسے دعا دینی چاہیے. تو اس کے رنج اور غم پر اپنے دکھ درد کا اظہار کرو کہ بھئی ہم بھی آپ کے اس غم میں شریک ہیں، آپ کی تکلیف سے ہمیں بھی تکلیف پہنچی ہے، تاکہ اس بھائی مسلمان کو یہ پتہ چلے کہ ہاں میرا یہ بھائی میری تکلیف کے اندر میرے ساتھ ہے، اس کے دل کے اندر بھی رنج اور غم ہے. اور یہ ایک انسان کے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کے غم اور رنج کو محسوس کرے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی جو مثال ہے وہ ایک امت مسلمہ کی جو مثال ہے ایک جسد واحد کی طرح ہے، کہ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے، سر میں اگر درد ہے، پورا بدن متاثر ہوتا ہے. اسی طرح جسد واحد سے آپ نے مثال دی کہ اگر امت کا ایک فرد اگر متاثر ہے کسی دکھ درد میں، غم میں، پریشانی میں، بیماری میں، تو اس کے دکھ درد کو، غم کو اپنا دکھ درد سمجھنا چاہیے. اور اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے، کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، غائبانہ دعا کر دینی چاہیے، یا اللہ اس بھائی کی مشکل کو دور فرما، پریشانی کو دور فرما. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب وہ سامنے آئے جس سے دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے، اس کی تعظیم کرو، اس کا احترام کرو، اسے عزت دو. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی اس کو ہدیہ دیا کرو. دل تو نہیں چاہے گا، کہ دل تو چاہتا ہے کہ اس کے پاس نعمتیں ہی نہ رہیں، اس کے پاس جو عزت ملی ہے وہ نہ رہے، ترقی نہ رہے، مال نہ رہے، منصب نہ رہے، وغیرہ وغیرہ. تو اب اسے کبھی کبھی ہدیہ دو. اور حدیث میں آتا ہے کہ ہدیہ دو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. ہدیہ دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے. اور ہدیہ دینے کی جو غرض ہے وہ صرف للہ ہونی چاہیے، اس میں کوئی مفاد وابستہ نہیں ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہدیے کے آداب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب آدمی کسی کو ہدیہ پیش کرے تو صرف محبت کے لیے پیش کرے، وہ کسی ثواب کے لیے نہیں. ارے ثواب کے تو بہت سے اور بھی کام ہیں. اور پھر اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب ہدیہ پیش کرے اس وقت اس سے دعا کی درخواست بھی نہ کرے، کیونکہ دعا کی درخواست کرنا گویا اس ہدیے کا بدلہ لینا ہے. تو ہدیے کے آداب میں سے یہ کہ اس وقت دعا کے لیے نہ کہے، ہاں آئندہ پھر کبھی کہہ دے، لیکن اس وقت نہ کہے. تو کبھی کبھی اس کو ہدیہ دیا کرے تاکہ اس کے دل میں بھی تمہاری محبت پیدا ہو اور تمہارے دل میں بھی اس کی محبت پیدا ہو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہدیہ دینے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، محبت پروان چڑھتی ہے. اور ایک کام یہ ہے کہ جو بھی اس مرض کے علاج میں مجرب ہے وہ یہ ہے کہ جس سے حسد ہے، دل میں حسد جس سے پیدا ہو رہا ہے، اس کے لیے خوب دعائیں کرو، اس کے لیے خوب دعا کرو. مثلا اگر اس کے مال سے حسد ہو
تو اس کے مال میں برکت کی دعا کرو کہ یا اللہ اس کے مال میں کی حفاظت فرما، اس کے مال میں اور برکت عطا فرما۔ اب دل تو نہیں چاہے گا لیکن اس کی مخالفت تو کرنی ہے، اپنے نفس اور جی کی جو چاہت ہے تو اس کی جو مخالفت کرنی ہے۔ تو اگر کسی کے مال کا زوال چاہتے ہو، اس سے حسد دل میں پیدا ہو رہا ہے کہ اس نے اتنی مالی ترقی کیسے کر لی، تو بھائی اللہ نے دی، اس نے ترقی کر لی جیسے بھی کر لی، لیکن ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا۔ اب اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کے مال و دولت میں اور اضافہ فرما، یا اللہ اس کے مال و دولت کی حفاظت فرما۔ اب غائبانہ اس کے لیے دعا کرو۔ اور اگر اس کی عزت سے حسد ہے کہ لوگوں کے اندر اس کی عزت اور مقام ہے، لوگوں کے اندر اس کا ایک احترام ہے، اور ظاہر ہے وہ احترام من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ تو اگر اس کی عزت کی وجہ سے، کیونکہ ایسا معاشرے کے اندر ہوتا ہے، مختلف طبقات کے اندر، کہیں پر طلباء کے اندر ہے، کہیں پر اساتذہ کے اندر ہے، کہیں پر علماء کے اندر یہ بات ہے، اور بھئی فلاں کی عزت ہے، میری عزت اتنی کیوں نہیں ہے، فلاں کو لوگ اتنا پوچھتے ہیں، مجھے اتنا کیوں نہیں پوچھتے۔ تو دل میں ایک جلن کی، ایک حسد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کسی کی عزت کو دیکھ کر، کسی کی شہرت کو دیکھ کر، یا کسی کی مقبولیت کو دیکھ کر دل میں ایک جلن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ اس کی عزت میں، اس کے احترام میں، اس کے اکرام میں اور اضافہ فرما دے، اور اضافہ فرما۔ کیونکہ اندر سے دل تو یہ چاہتا ہے کہ یہ عزت باقی نہ رہے، اس کے اندر زوال آ جائے، لیکن علاج کرنا ہے نا بیماری کا۔ جیسے جسمانی مرض ہے، اب اس جسمانی مرض میں کڑوی دوا پینے کو دل تو نہیں چاہتا، لیکن آدمی شفا کے لیے کڑوی دوا پی لیتا ہے۔ انجیکشن لگوانے کو دل تو نہیں چاہتا کہ سوئی چبھنے کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن لگوا لیتا ہے، کس لیے؟ کہ شفا ملے گی، اور اللہ نے اسے ایک سبب بنایا ہے، اس سبب کو اختیار کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے روحانی امراض کے اندر جس کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، اس کی شفا کے لیے بھی، اس سے نجات پانے کے لیے بھی یہ بطور دوا کے یہ نسخے ہیں۔ اب اسے بطور دوا کے استعمال کرے، دوا سمجھ کر استعمال کرے کہ اگر کسی کی عزت سے حسد ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ اس کی عزت میں اور اضافہ فرما، یا اللہ اسے اور ترقی عطا فرما۔ کسی کے منصب سے اگر دل کے اندر حسد ہے کہ کسی نے ترقی کی، کوئی بڑا افسر بن گیا، کسی بڑے عہدے پر پہنچ گیا، اب دل میں حسد ہے کہ یہ ترقی کیوں کر گیا، بھائی اللہ کی طرف سے معاملہ ہے۔ بعض لوگ ہیں کہ بہت تھوڑے عرصے کے اندر بہت آگے چلے جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ زندگی میں بس ایک ہی جگہ پر ان کی گاڑی اٹکی رہتی ہے، وہ آگے بڑھ ہی نہیں پاتے۔ اب یہ کیا ہے؟ تقدیر کے، اللہ کے فیصلے ہیں کہ جس کے مقدر میں جو اللہ نے لکھ دیا وہ ویسا ہی ہوتا ہے، اور کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں۔ تو اس لیے اس کی ترقی کے لیے، اس کی عزت اور احترام میں اضافے کے لیے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ اس میں برکت و ترقی عطا فرما، تاکہ دل سے یہ روگ نکل جائے، دل سے یہ مرض نکل جائے۔ اس طرح سے دعا کرنا انسان کے نفس کو ناگوار تو بہت ہوگا، نفس تو نہیں چاہے گا، لیکن نفس کی چاہت پہ نہیں چلنا، رب کی چاہت کو پورا کرنا ہے۔ اور رب کی چاہت جب ہی پوری ہوتی ہے کہ جب نفس کی چاہت کو آدمی پامال کرتا ہے، کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان اگر کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے، انسان کے نفس کی چاہت رکاوٹ بنتی ہے، اور جب اپنے نفس کی چاہت پر یہ پاؤں رکھ دیتا ہے، کچل دیتا ہے، اگلا قدم تو اس کا اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگلا اٹھنے والا قدم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن پہلا قدم جو ہے وہ اپنے نفس کی چاہت کو پامال کرنے کے لیے ہے۔ پہلا قدم یہ اٹھا لے، اگلا قدم جب اٹھے گا وہ تو اللہ کے پاس ہوگا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ تو اس طرح دعائیں کرنا اگرچہ نفس کو بہت ناگوار ہوگا، لیکن حسد کی جڑ کٹنا شروع ہو جائے گی، اندر سے جڑ کٹنا شروع ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرے کہ یا اللہ اس حسد کے گناہ سے مجھے نجات عطا فرما دے، حسد کے گناہ سے یا اللہ مجھے نجات عطا فرما دے، کہ میں لوگوں کی ترقی کو دیکھ کر دل میں جلن پیدا نہ ہو بلکہ خوشی ہو کہ میرا بھائی مسلمان ہے، یہ ترقی کر رہا ہے تو مجھے خوش ہونا چاہیے کہ میرا بھائی ہے نا، وہ ترقی کر رہا ہے تو بھائی کی ترقی میری ترقی ہے،
اسے اپنے سے غیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی ترقی کو اپنی ترقی سمجھ کر خوش ہونا چاہیے اور دعا دینی چاہیے۔ اور یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے بھائی مسلمان کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس غائبانہ دعا کے اندر جو قبولیت کا اثر ہے وہ سب سے زیادہ ہے، کہ سب سے پہلے جو دعا قبول ہوتی ہے وہ غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے جو آدمی اپنے بھائی مسلمان کے لیے کرتا ہے اور اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ میرے لیے کون دعا کر رہا ہے، کیا دعا کر رہا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ دعا سب سے پہلے قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے کہ جب کوئی اپنے بھائی مسلمان کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ اس کے لیے بھی وہی جو اپنے بھائی مسلمان کے لیے مانگ رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ فرشتے کی دعا مقبول ہے، تو فرشتے کی دعا اگر ہمیں مل گئی، ارے ہماری تو ساری حاجات پوری ہو جائیں گی، ہماری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ تو بجائے اس کے کہ دل کے اندر حسد اور کینہ اور بغض رکھے، اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرے، اس کی ترقی کی دعا بھی کرے اور اپنی جو بھی حاجت ہو اس کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرے، مخلوق سے اپنی امید کو قطع کرے، تو اللہ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ اس حسد کے گناہ کو میرے دل سے نکال دے، اس سے مجھے نجات عطا فرما۔ اور جب انسان یہ سب کام کرے گا بطور علاج کے کرے گا، بطور دوا کے کرے گا اور ایک مدت تک بار بار کرتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ گناہ اس کے دل سے نکل جائے گا، یعنی حسد کا جو گناہ ہے اس کے دل سے نکل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جو بھی باطن کے امراض ہیں، قلب کے امراض ہیں، تکبر ہے، عجب ہے، خود پسندی ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، عار اور استکبار ہے، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ باطن کے جو امراض ہیں یا اللہ ان سے ہمارا پیچھا چھڑا دے، یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایک صفا اور جلا کی کیفیت پیدا فرما دے۔ جیسے آئینہ شفاف ہوتا ہے نا، کہ آئینے پر گرد جو ہے وہ گرد انسان برداشت نہیں کرتا کیونکہ چہرہ دھندلا نظر آتا ہے۔ وہ غالب کا شعر ہے نا، غالب نے کہا کہ غالب ساری عمر یہی بھول کرتا رہا، غالب ساری عمر یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی آئینہ صاف کرتا رہا۔ آج یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے چہرے کی دھول نظر نہیں آتی، ہم آئینے کو الزام دیتے ہیں کہ آئینے پہ گرد پڑی ہوئی ہے، حالانکہ وہ گرد ہمارے چہرے پر ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے دل کا آئینہ صاف کرنا چاہیے، صاف شفاف، جس میں کسی سے حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، نفرت اور عداوت نہ ہو، تکبر نہ ہو، بلکہ عاجزی ہو، انکساری ہو، صبر ہو، شکر ہو، قناعت ہو، توکل ہو، تفویض ہو، یہ اچھے اخلاق اس کے اندر ہو۔ اچھے اخلاق سے یہ دل مزین ہو اور برے اخلاق سے یہ دل خالی ہو۔ اللہ ہمارا دل ایسا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نستعینک علی طاعتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والهدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما۔
رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نا مرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ذکر و فکر والی حیات طیبہ یا اللہ ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے قلوب سے حسد بغض کینے کو نکال دے، نفرت اور عداوت کو یا اللہ دلوں سے نکال دے، عار اور استکبار کو یا اللہ دلوں سے نکال دے۔ یا اللہ دلوں میں نرمی، عاجزی، زاری پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں خلق خدا سے عاجزی کرنے والا بنا، انکساری کرنے والا بنا۔ یا اللہ اچھے اخلاق کا حامل بنا، اچھے کردار کا حامل بنا، اچھی گفتار کا حامل بنا۔ یا اللہ خلق خدا کے حق میں ہمیں راحت رساں بنا، اذیت رسانی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے یا اللہ درگزر کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہر قسمی ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب میں صفا اور جلا کی کیفیت پیدا فرما۔ یا اللہ دلوں کی کدورت کو، قساوت کو، ظلمت کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ یا اللہ ذکر کے انوار سے منور فرما، اپنے اغیار سے دلوں کو خالی فرما، اپنی محبت معرفت سے دلوں کو لبریز فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق آسان عطا فرما، حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما، نیکی اور طاعت کا رزق عطا فرما۔ یا اللہ کبھی مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہر امید کو یا اللہ تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی محتاجی سے، معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک کی زندگی ہے چلتا پھرتا رکھنا، محتاجی معذوری سے یا اللہ بچا کے رکھنا، اعضاء کی سلامتی کے ساتھ رکھنا۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسمی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے جان و مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، گھر بار کی حفاظت فرما، آل اولاد کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ اپنی غیبی مدد کو ہمارے شامل حال فرما، ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین آمین برحمتک یا ارحم۔